حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے خواجہ ہند کے راجا اپنے خادم شیخ علی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ درمیانی راہ میں ایک شخص نے آپ کے خادم کا دامن پکڑ کر سخت و سست اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس شخص پر ہمارے پیارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا اور اس سے فرمایا، کیا بات ہے جو تو نے دامن پکڑا اور برا بھلا کہا؟ حضرات، آج کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں غصہ حرام ہے اور ناراض ہونا منع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، بزرگوں نے کبھی نفرت نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں بھی غصہ کرنے اور ناراض ہونے اور نفرت کرنے سے بچنا چاہیے، یہ کام حرام اور گناہ ہے۔ حضرات، اس طرح کی بولی بہت بڑی مکاری اور دھوکہ ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے نیک صالحین اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بے ادبی اور گستاخی اور ان کی شان اقدس میں بیہودہ کلمات کہتے اور لکھتے، اکثر انہی لوگوں کی یہ بولی ہے، اور ان لوگوں کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہماری بے ایمانی اور بدعقیدگی کو تم دیکھتے اور سنتے رہو، مگر ہم کو برا بھلا نہ کہو اور ہم پر غصہ نہ کرو اور ہم سے نفرت و ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ جبکہ منافق و بدعقیدہ ظالم و جابر شخص سے غصہ، نفرت کرنا اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ ثعلبہ ابن ابی حاتب نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اس کے حق میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ محبوب خدا رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ثعلبہ بن ابی حاتب پر جلال اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقوں کو مسجد نبوی شریف سے عین جمعہ کے خطبہ کے وقت صحابہ کی موجودگی میں باہر نکالا۔ ہمارے پیارے خواجہ کی بندہ نوازی، ہم غریب ہیں اور وہ غریب نواز۔ ہمارے پیارے خواجہ کا گھر غریبوں اور بے کس اور بے سہارا لوگوں کے لیے دارالامان اور دارالقرار تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ کی پیدائش کے بعد ایام شیر خواری میں ہی شان غریب نوازی کا ظہور ہونے لگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، پیارے خواجہ کی والدہ کے گود میں آپ اپنی والدہ کی چھاتی سے دودھ نوش فرما رہے تھے، خواجہ معین الدین چشتی، تو ایک غریب عورت غریب درد و غم کی دوا کے لیے آپ کی والدہ طیبہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس غریب خاتون کے گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ بھوک سے نڈھال ہو کر رونے لگا۔ والد ماجدہ حضرت ماہ نور نے ان غریب خاتون سے ارشاد فرمایا، اے بہن، تمہارا بچہ بہت ہی بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا دو۔ اس بے کس اور لاچار عورت کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور آنسو برسنے لگے آنکھوں سے۔ اپنے آنچل سے آنسو کو پوچھتے عرض گزار ہوئی، اے سیدہ ماہ نور، کتنے دن ہو چکے اناج کا دانہ حلق کے نیچے نہیں اترا، میں فاقے کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، بھوک سے پریشان ہوں، جس کی وجہ سے میری چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ آگوش مادر میں ہمارے پیارے خواجہ نے درد و غم کے سارے مناظر کو دیکھا اور ساری باتوں کو سنا۔ ہمارے پیارے خواجہ نے اپنی پیاری اماں کی چھاتی سے منہ ہٹا لیا اور ہمارے پیارے خواجہ نے اپنی پیاری چھوٹی سی انگلی مبارک سے غریب عورت کے روتے بچے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس اشارے کو والدہ ماجدہ
سمجھ گئی؟ میرا پیارا معین الدین حسن کہہ رہا ہے کہ ایک چھاتی کا دودھ میں پی رہا ہوں، دوسری چھاتی کا دودھ اس غریب بچے کو پلا دو۔ والدہ نے اس غریب بچے کو اپنے گود میں لیا اور دودھ پلانے لگی۔ ہمارے پیارے خواجہ کے اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اسی لیے حضور محدث اعظم ہند فرماتے، نہ مجھ سا کوئی گدا ہے، نہ تم سا کوئی کریم، نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا، تم بڑے غریب نواز۔ بچپنے کا واقعہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ عید کا دن ہے، ہر طرف مسرت و شادمانی کا ماحول ہے، ہر طرف مسرتوں کی چہل پہل ہے، ساری فضا رنگا رنگ اور پھولوں کی طرح خوشبو سے معطر ہے۔ آبادی کے ہر جانب سے مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پیش قیمت پیراہن میں ملبوس ہو کر ہمارے پیارے خواجہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں پیارے خواجہ کی نظر ایک نابینا اندھے لڑکے پر پڑی جو رہ گزر کے قریب پھٹے پرانے لباس میں ملبوس، اداس غمگین کھڑا تھا۔ اس کا اترا چہرہ، پھٹا ہوا لباس، غربت زدہ حال اور اس کی بے چارگی دیکھ کر پیارے معین الدین چشتی اجمیری کا دل بھر آیا۔ اسی وقت اپنے نئے کپڑے اتار کر اس غریب اور نابینا بچے کو پہنا دیا اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ اس نورانی واقعے کی روشنی میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہمارے پیارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ کہ چلو اجمیر، ہر درد کی غم کی دوا اور علاج اجمیر میں، ہر بے کس و مجبور کا آسرا اور سہارا اجمیر میں ہے، ہر بھوکے اور پیاسے کا غم خوار اور غم خوار و غم گسار اجمیر میں ہے، ہر دکھیارے اور وقت کے ستائے کی آہ اور فریاد سننے والا اجمیر میں ہے، ہر مسکین و غریب کا مسکین پرواہ اور غریب نواز اجمیر میں ہے۔